ہمارا مارچ کو، ہمارا ہر موو کو طاقت دلوائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم کامیاب ہوں گے اپنا گول میں، اپنا مشن میں، کہ ہم اس کٹھ پتلی حکومت کو گھر بھیجے، اس کٹھ پتلی وزیر اعظم کو گھر بھیجے، اور ایک ایسا عوامی حکومت قائم کرے جو عوام کا نمائندگی کرے، عوام کا مسائل حل کرے، اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، جہاں پارلیمان اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے، اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ بول رہے بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کٹ پتلی حکومت کو ہم گھر بھیج کر رہیں گے اور پی ڈی ایم کا مشن جو ہے کامیاب ہوگا۔ جن 2 سیٹوں پر حکومت نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی، وہاں ان کی دھاندلی بھی ایکسپوز کر دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اور ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے حکومت کو ہر محاذ پر چیلنج کیا ہے۔ پورے ملک میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم نے حکومت کو شکست دی ہے، ہم ہر جگہ بڑی لیڈ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے، اور پی ڈی ایم کے سینیٹر کے امیدوار یوسف رضا گیلانی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں بھی پیغام جائے گا کہ ارکان اسمبلی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اور پی ڈی ایم اپنے مشن میں کامیاب ہوگی، اور اس کٹ پتلی حکومت کو ہم گھر بھیج کر رہیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن 2 سیٹوں پر حکومت نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی، وہاں ان کی دھاندلی بھی ایکسپوز کر دی گئی ہے، اور پورے ملک میں یہ پیغام گیا ہے کہ عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کہنا ہے بلاول بھٹو کا، اور پی ڈی ایم نے حکومت کو ہر محاذ پر چیلنج کیا ہے۔ پورے ملک میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم نے حکومت کو شکست دی ہے، ہم ہر جگہ بڑی لیڈ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ پریس کانفرنس تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ وزیر اعظم کو گھر بھیج کر ایک عوامی حکومت قائم کریں جو عوام کے مسائل کے لیے آگے آئے گی اور عوام کے مسائل حل کرے گی۔ ہم مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا لانگ مارچ ضرور کامیاب ہوگا۔ ان کے ساتھ سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان گفتگو کرنے لگے تھے، اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی ہے۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی، اور اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت عوام کو بہت ستا چکی ہے، اب اس کا گھر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی یہ پریس کانفرنس جاری ہے، جس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اولین مشن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجیں گے اور پھر ایک عوامی حکومت قائم کریں گے۔ سب سے پہلے میں جناب بلاول بھٹو صاحب کا، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا، جناب فرحت اللہ بابر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے عزت بخشی ہے۔ پوری قوم کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ پی ڈی ایم چاروں صوبوں میں اور
مرکز میں سینٹ کے انتخابات میں مکمل طور پر متحد ہے اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی نے ملک کی سیاست میں انگڑائیاں لینے شروع کی ہیں۔ حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ جہاں ان کا یہ خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووٹ توڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ہم بڑے نظم کے ساتھ سینٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں، اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے، عوام کے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے حوالے سے۔ کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جہاں امن نہیں ہوگا، جہاں معیشت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حکمرانوں کو ناکام حکمران تصور کیا جائے گا، اور ایسے حکمرانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، عوام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز سینٹ الیکشن کے فوراً بعد سربراہی اجلاس ہوں گے، اور آنے والے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی، اور جو اس سے پہلے کے اعلانات ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی روح عمل لانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا صاحب یہ فرمائیں کہ لکیلی آپ تینوں رہنما ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں، اور آپس میں اختلاف رائے ایک بات بھی آیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے یا نہیں؟ آپ کو نظر آیا کہ نہیں، اور ان دونوں صاحبان کو نظر آیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہو چکی ہے۔ آپ تینوں کا اب اتفاق کس بات کیا کہ ہو چکی ہے؟ آپ کینڈیڈیٹ سے پوچھیں۔ اس کا میرے خیال میں 2-4 روز پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا، اور اس وقت بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کل شاید کوئی اور بات کی تھی تو آج کوئی اور بات کہہ دیں گے، تو یہ جو تضاد بیانی ہے اس کو پھر ایک مستقل خبر کے طور پر اچارا جاتا ہے، تو ایسا نہیں۔ ایک موقف ہے، ایک آواز ہے۔ آپ کے اتحاد کی ایک جماعت ایسی ہے جو پہلے بھی بلوچستان حکومت میں وہ شامل تھی، اب آپ اگر الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ جماعت ANP جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے، تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ میرے خیال میں وہاں کے کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 2 سال پہلے اگر آپ یہ سوال کر لیتے تو اچھا ہوتا، بڑی دیر کر دیا آپ نے یہ سوال کرنے میں۔ لیکن اسی کے ساتھ ANP کا نوشہرہ میں ANP نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کیا تھا، جبکہ PDM کے پلیٹ فارم سے الیکشن ضمنی بھی لڑنا تھا آپ لوگوں نے۔ پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ پورم میں بھی وڈرا کیا، نوشہرہ میں بھی، ANP نے نہیں کیا، تو ANP نے خلاف ورزی نہیں کی وہاں پہ بھی۔ دیکھیے PDM اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ ہم اخلاقی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ کاٹیں، الیکشن ہم مل کر لڑیں، لیکن اگر کسی پارٹی نے اپنے خاص حالات کے تحت ایسا نہیں کر سکی ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید مصلحت کے خلاف ہے، لیکن ہم اس پارٹی کو کوئی اس کا مواخذہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا کوشچن یہ ہے، ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بہت ہی اہم
رول پلے کرتا رہا ہے اور ہمیشہ ایک اچھا انداز سے ہر موو پہ ہر موقف پہ ہمارے ساتھ دیا ہے. جو بائی الیکشن کی بات ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ میٹنگ سینٹ الیکشنز کے بعد ہوگا تو اس پہ دوسری باتیں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پورا پختونخوا کا جو سیاسی اپوزیشن ہے, جو پی ڈی ایم میں ہیں اور جو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں, ہم سب ایک پیج پہ ہو کے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کامیابی ہے, جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے, جس کی وجہ سے ہم اب حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم پی ڈی ایم کے ہر جماعت جو اس فیصلے میں پی ڈی ایم کے ساتھ دے رہے ہیں, جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس میں اوبیسلی مولانا فضل الرحمان تو ہمارا اتحاد کا لیڈر بھی ہے, اے این پی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے. ہم ان سب کا شکر گزار ہے اور یہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ ہم متحد رہیں اور ہم مل کے ان کا مقابلہ دیا جا رہا ہے, حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے, وزراء بھی وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے بھی ہیں, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ووٹ کوئی یوسف رضا گیلانی صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو ہم اپوزیشن کے ووٹ توڑیں گے. اور کوئی ایسی آپ کی پارٹیوں کو اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے. دونوں سے یہ سوال ہے. تو بھائی اپنی پریشانیاں ہمارے اوپر نہ تھوپیں نا, اپنی پریشانی کو خود دور کریں. بلاول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں مفاہمت کا بیان دیا ہے اور کیا پی ڈی ایم سے اجازت لی گئی ہے؟ نمبر ایک. دوسرا, آج ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے عشائیے میں شرکت نہیں کی, کیا ایم کیو ایم سے بات پکی ہوگی؟ جہاں تک پنجاب کی بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم الیکشن سینٹ میں حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں, ہم نے نون لیگ کے جو سیٹس ہیں وہ پنجاب سے نکالے ہیں, ستر جماعت سے بھی نکالے ہیں, اور ہمارے نون لیگ کے یہ ووٹس انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوں گے جب ہم چیئرمین سینٹ کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہوں گے. جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے, ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ اوبیسلی حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ ہم حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں, لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں اور حکومت نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے, کراچی کے حقوق کے لیے, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں, اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ. ایک بات ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن. الیکشن کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے, تحریک کی حکمت عملی بالکل مختلف ہوتی ہے. تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہج پر آگے بڑھے گی جس طریقے سے تحریک کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح و شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے, جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیاب بھی ہوئی ہے کہ ہم نے مشترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے, اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے, ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی دلا سکیں. تو اس کے اپنے ٹیکٹس ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو خوشگوار تبدیلیاں ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہیں تو اس پر کوئی یہ تضادات کی بات نہیں. کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ 5 کینڈیڈیٹ آپ لوگوں نے منتخب کیے جماعت اسلامی کو بھی ساتھ ملا کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے اور یہ 5 سیٹیں آپ لوگ نکال پائیں گے؟ تو اس حوالے سے حکمت عملی طے ہو چکی ہے اور میرے خیال میں کل سارے ایم پی ایز اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور میرے خیال میں وہ اچھی حکمت عملی ہے. بلاول صاحب, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ رہا ہے, کل کہہ رہے ہیں کہ رائے آ رہی ہے سپریم کورٹ کی. ایکسپیکٹیشن آپ کی اگر شو آف ہینڈ کا ہوتا ہے تو کیا ہوم ورک ہے اس وقت؟ ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ
آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا، اور آئین کے اور قانون کے مطابق سیکرٹ بیلٹ چاہے وہ سینٹ الیکشن میں ہو یا عام انتخابات میں ہو، ان کا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اسی انداز میں اپنا فیصلہ سنائے گا۔ ویسے ہم نے تیاری دونوں سیکرٹ اور اوپن بیلٹ کے لیے کیا ہے، اور ہمارا کوشش جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اسی میں ہوگا کہ ہم دونوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ہم پختونخوا میں جو فارمولا طے ہوا ہے اور جس متحد طریقے کے ساتھ ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور جیسے ہم نے MQM سے بھی بات کیے ہیں، حکومت کے اپنے ممبر سے بھی بات کر رہے ہیں، ان کا آزادانہ ووٹ ہے، کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کے MNA پہ نہ اتحادی پہ کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ دیں، اور جہاں گیلانی صاحب کا کینڈیڈیٹر ہے ایک طرف اور دوسری طرف PTIMF کا امیدوار ہے، وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمہوریت پرست ممبران پارلیمان ہیں وہ PDM کے ساتھ دیں گے اور PDM کو کامیاب۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سپریم کورٹ کا سیکرٹ یا اوپن بیلٹنگ سے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کو منوعند قبول کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تحریک اور الیکشنز کی حکمت عملی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ہماری بھی تحریک اور الیکشنز کی حکمت عملی مختلف ہے۔